نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ آپ علماء کرام ہیں اور میں تو آپ کے شاگردوں اور آپ کے قدموں میں بیٹھنے والوں کی طرح، میرا سٹیٹس ایک عالم کا نہیں ہے، ایک شاگرد کا سمجھ لیں، ایک مرید کا سمجھ لیں، یا ایک خیر خواہی کرنے والا سمجھ لیں، وہ ہے۔ بہرحال بڑی اچھی کاوش ہے، کہتے ہیں دیر آیت درست آیت، لیکن پہلے میں کوئی مزید تمہید باندھنے کے بغیر، کوئی وقت ضائع کیے بغیر آپ کے غور کے لیے چند نکات رکھوں گا جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں، صرف باتوں سے تعلق نہیں رکھتے۔ میں نیشنل لیول پہ نہیں جاتا، میں کسی اور لیول پہ نہیں جاتا، میں صرف گگوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ علماء کتنی بار اکٹھے ہوئے اور یہی روشن اور نورانی چہرے میں دیکھ رہا ہوں جو میں شروع سے دیکھتا رہا ہوں، اور پھر وہ الگ کیوں ہوئے، یہ سوال ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ آج ہم اکٹھے ہیں، کل کوئی ہوا کا تھپیڑا ایسا نہ آ جائے ہم پھر منتشر ہو جائیں۔ یہ چیز قابل غور ہے، یہ چیز ذہنوں سے ٹکرانے والی ہے۔ اس چیز پہ آپ غور کریں اور اپنے وسیع القلبی کا اظہار کریں عملی طور پر۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے سیاستدانوں کو دیکھا ہے، چونکہ آپ کو پتا میرا تعلق جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی ہی ہمیشہ علماء کو اکٹھا کرتی ہے، تو میں نے یہ سیاستدانوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی لڑائیاں انتہا تک ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے بندوں کو قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جیلوں میں بند کرواتے ہیں۔ اب بھی دیکھ لیں کتنی کارروائیاں ایک دوسرے کے خلاف وہ کر رہے ہیں، لیکن جب سیاستدانوں میں سے کوئی سیاستدان مرتا ہے تو سارے اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ کیا یہ غلط بات ہے؟ لیکن میں علماء کے جنازوں میں جا کے میں نے دیکھا ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں، ہمارے لیے سب سر کا تاج ہیں۔ اس لیے میں ہر فرقے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، ہر عالم کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ جس عالم کے بارے میں مجھے پتہ چل جائے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہاں جا کے جنازے میں شامل ہوں۔ لیکن مجھے یہ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ جو کرپٹ اور بدماش لوگ جو چور ہیں اور چوروں کے سرپرست ہیں، میں صاف گوئی سے کام لوں گا، وہ تو اپنی ساری دشمنیاں مٹا کے ایک دوسرے کے جنازوں میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی تعزیت کرنے کے لیے ایک دوسرے کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم اہل دین بھی ہیں، ہم جو ہے وہ اخوت کے علمبردار بھی ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا بیٹھ کے ممبر پہ کہتے ہیں، لیکن ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ جب ہمارا کوئی عالم دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسی فرقے کے بندے کھڑے ہوتے ہیں، باقی اس کا جنازہ نہیں پڑھنے جاتے۔ براہ کرم اگر آپ نے اس اتحاد کو عملی جامہ پہنانا ہے، میں کری کری باتیں کروں گا، میں میٹھی باتیں کرنے کے لیے نہیں، اب وہ بہت ہو چکی ہیں۔ اس لیے آئے کہ سب سے پہلے یہ قدم اٹھائیں کہ اگر دنیا دیکھیں، اللہ سب کی عمر دراز فرمائے۔ جو وہ تو کہتے ہیں موت العالم موت العالم، کسی عالم کا دنیا سے رخصت ہو جانا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اللہ عمر دراز فرمائے، وہ فیض پھیلاتے رہیں، لیکن بالآخر یہاں سے ٹر گیا نبی محمد ورگے من تقدیر ربانی، آخر جانا ہے۔ تو یہ تہیہ کریں، آپ یہ فیصلہ کریں بیٹھ کے سب، اگر آپ متحد ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بھی عالم، کسی فرقے کا بھی عالم دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہم سب جا کے اس کا جنازہ پڑھیں، عوام کو پھر پتہ چلے گا کہ فرقہ بندی ختم ہو گئی ہے۔ ایک بات۔ دوسرا عملی قدم یہ ہے، وہ آپ یہ اٹھائیں کہ میں نہیں کہتا کہ آپ پانچ کی پانچ نمازیں کسی دوسرے مسئلے کی مسجد کے اندر جا کے ادا کریں، کوئی 6 مہینے میں، کوئی سال میں، کوئی مہینے میں کوئی ایک نماز تو آپ پڑھ لیں، پتہ چلے کہ واقعی فرقہ بندی ختم ہو گئی، واقعی علماء متحد ہو گئے۔ تو میری یہ درخواستیں ہیں نا، یہ درخواستیں ہیں کہ آپ جب عملی زندگی میں قدم رکھیں گے، یہ تو ہے وہ اقدام جو آپ نے اٹھانے، یہ آپ کے ذمہ، ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ ہمارے ذمہ تو آپ کو دیکھ کے خوش ہونا ہے، ہمارے ذمہ تو آپ کو دیکھ کے دعا کرنا ہے، ہمارے ذمہ تو آپ کا دست و بازو بننا ہے۔ ہم تو علماء کے خادم ہیں، ہم تو ہر طرح سے خدمت کرنے کو تیار ہیں، آپ کی جگہ پہ ہم جان بھی دینے کو تیار ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن آپ بھی دل بڑا کر کے ذرا یہ اقدامات اٹھائیں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ علماء نے فرقہ بندی ختم کر دی ہے، نفرت ختم کر دی ہے، جو محبت کا
کا پیغام ہمیں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیا ہے وہ ہم تک پہنچ رہا ہے اور عملی طور پہ پہنچ رہا ہے۔ آپ نے تو وہ کوڑا پھینکنے والی کے لیے بھی دعا کی اور پوچھا کہ آج کوڑا کیوں نہیں میرے سر پہ آیا، وہ کہاں گئی مائی؟ ہمیں اس اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور آپس میں کرنا ہوگا۔ ہم یہاں اس لیے اکٹھے ہیں کہ ہماری امت ایک ہی امت ہے، سب لوگ اس کو تسلیم کر کے آئے ہوں تو یہ محفل سجی ہے۔ جب ہم ایک امت ہے تو پھر ایک امت بننا چاہیے۔ اب یہ دو باتیں کرنے کی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ یہ ہمیں کرنی چاہیے تاکہ عملی طرف ہمارے قدم اٹھے، عمل کی طرف اٹھ جائیں۔ اور دو باتیں جو ہیں وہ ہیں جو جیسے امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر ہوتا ہے، میں دو باتیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ جمع ہوئے ہیں تو میں ببانگِ دہل کہوں گا، ہم نے الحمدللہ کبھی نہ کسی سے خوف کھایا ہے، نہ کبھی کسی سے ڈرے ہیں، نہ کسی سے لے کر کھاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس میں دو قوتوں کو پریشانی ہوئی ہے اور ہونی ہے پریشانی۔ جب کلمہ حق بلند ہونا ہے تو پھر وہ جو دوسرا میدان ہے اس میں پریشانی آنی ہی آنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب اس اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی، اور کون توڑے گا؟ سب سے پہلے علاقے کا سیاستدان توڑے گا۔ علاقے کا سیاستدان کوئی بھی ہو، ہاں ہمارے بھی وہ لیڈر ہیں، مہربان ہیں، ہمارے علاقے کے وہ رہنما ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کے خیر خواہ ان کے بدخواہ نہیں ہیں، لیکن یہ منفی اقدام سب سے پہلے ان کی طرف سے آئے گا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر علماء متحد ہو گئے تو ان کی سیاست کو خطرہ ہے۔ بخدا علماء متحد ہو جائیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ 90% عوام آپ کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، ان کے ڈیرے خالی ہو جائیں گے۔ اگر صحیح معنوں میں اتحاد ہو، جیسے میں نے اتحاد کا نقشہ کھینچا ہے، پریکٹیکلی نقشہ کھینچا ہے میں نے، یہ دو ایک دم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایجنسیاں، اب سیاستدان بھی آپ کو الگ کریں گے اور ایجنسیاں بھی نہیں چاہتی کہ آپ کو اکٹھا کیا جائے، اس لیے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی، یہ مقابلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اور جہاں اہل دین اکٹھے ہوتے ہیں پھر خدا کی قسم باطل کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ان کی دیواریں کانپنا شروع کر دیتی ہیں، ان کے دل لرزنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ انہیں پتہ ہے، اب آپ دیکھتے ہیں امریکہ نے 10 اسلامی ممالک کے اوپر حملہ کیا پچھلے 20 سالوں میں، پچھلے 20 سالوں میں کہہ لیں، 25-30 سالوں میں کہہ دیں، 10 اسلامی ممالک پہ حملہ آور ہوا، لاکھوں کے لحاظ تعداد سے لوگ شہید کیے گئے اور کروڑوں کے حساب سے زخمی اور معذور کیے گئے، ان کے گھر اڑا دیے گئے۔ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو کہتا ہے کہ میری حکمرانی پوری دنیا پر ہے اور میں پوری دنیا کا واحد حکمران ہوں، وہ 10 اسلامی ممالک کے اوپر تو حملہ آور ہوا ہے، کیا ان 30 سالوں میں کوئی اور بھی مثال اس کی ہے؟ یہ کیا سارا زور اس کا عالم اسلام پر ہی چلتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی حکومت میں طاغوت کی حکومت کے سامنے، شیطان کی حکومت کے سامنے، وہ شیطان کی حکومت کے سامنے جو ہے وہ جو ایسی قوت ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہی رکاوٹ ہے، اہل اسلام ہی رکاوٹ ہے، اور اہل اسلام کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت علماء رکاوٹ ہے۔ جو جب قائدین جو ہے وہ اسلامی امہ کے قائدین علماء ہیں، یہ تو ہماری کمزوری ہے، ہماری میں سمجھتا ہوں کہ یہ کج فہمی ہے کہ ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ اگر ہم متحد ہو جائیں تو پوری امت آپ کے پیچھے آ جائے۔ اور امام مہدی کو اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت کا نجات دہندہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں دنیا کے اوپر، اور وہ دینی شخصیات ہیں، وہ دینی پلیٹ فارم ہے، اور ان کے نائب آپ لوگ ہیں جو علماء امت ہیں۔ لہذا میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے خبردار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ نے یہ اصول بتا دیا ہے کہ نیکی بھی بتائی کہ یہ کام تمہارے کرنے والے ہیں، اور برائی بھی بتائی کہ اس کام سے تم نے بچنا ہے۔ لہذا دو تجاویز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ وہ اختیار کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی علماء کرام متحد ہیں۔ اور دو باتیں اس سے پہلے ہی خبردار ہو جائیں کہ آپ کے اتحاد میں دراریں ڈالنے والے، اب ان کو نیند نہیں آ رہی راتوں کے وقت، جب سے وہ جلسہ ہوا ہے اور اس سے پہلے جو اس کی تیاری کے لیے جہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے، اور وہ لوگ بڑے سینسٹیو ہیں، وہ ہماری طرح سادہ نہیں ہے،
ہماری طرح بھولے نہیں ہیں، وہ بڑے سینسٹیو ہیں. اب ان کو نیند نہیں رات کو آ رہی کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا بنا ہے. تو دوستو ہم نے تو اللہ کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے. اور ہم تو یہ مشن لے کر کے اٹھے ہوئے ہیں. اب ہمیں خبردار ہونا ہوگا کہ ہمارا دشمن کون ہے اور ہمارا دوست کون ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوست بن سکتے ہیں. ان تجاویز پہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ کا اتحاد ایک کلا ثابت ہوگا. اور کس کا کلا ثابت ہوگا؟ اسلام کا کلا ثابت ہوگا. عوام کو حقوق ملیں گے. باخدا ایسے لوگ سوسائٹی میں موجود ہیں کہ ان کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں، انسانیت سسک رہی ہے. اور ایک طرف کیا ہے، ایک طرف بڑی بڑی کوٹھیاں، اربوں روپے کی کوٹھیاں، لوگ دولت اکٹھی کر رہے ہیں ہمارے بطور کا سیاستدان، اور دولت اکٹھی کر رہے ہیں اور اکٹھی کر رہے ہیں اکٹھی، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. میرے پاس اتنی دولت، میں کہوں گا میرے پاس اتنی دولت ہوگی، الہاکم التکاثر، ایک طرف یہ معاملہ ہے. اور دوسری طرف غریبوں کے پاس مکان نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے. یہ حقائق ہے کہ آپ کے ملک کے اندر 53% لوگ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ ان کے زخموں پر کے مرہم کس نے رکھنا ہے؟ علماء نے رکھنا ہے. اور علماء ان کے زخموں کے اوپر، عوام کے زخموں کے حقدار بھی ہے، اور ان کا یہ فرض بھی بنتا ہے. اور وہی جو ہے ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکتے ہیں. پاکستان کے اندر کوئی ایسی طاقت موجود نہیں ہے جو عوام کے مسائل کو حل کر سکے. یہ 70-72 سال ہم نے گزار دیے، ہم نے دیکھ لیا ہے. یہ نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ آپ نے ایک نیا جہان جو ہے وہ اس کو تعمیر کرنا ہے. یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جہاں تک تھانہ کلچر کی بات ہے، اللہ اکبر، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ ڈر رہے ہیں، تو جو رشوت خور ہے وہ کسی بھی محکمے کا ہو، اس کے سینے کے اندر ایک ڈرا ہوا دل ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے. اور جو آدمی رشوت نہیں دیتا اس سے وہ خوف کھاتا ہے. اب دیکھیں، ہم اللہ، آپ کو سب کو پتہ ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے تھانے میں یا کسی ڈپارٹمنٹ میں رشوت نہیں دیتے. ہم کہہ بھی دیں کسی کو کہ یار لے لو، وہ ہم سے لیتا ہی نہیں. کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے کہ اس کو ایک خوف ہے کہ یہ تو دینے والے ہیں نہیں، یہ تو ہمارے مخالف ہیں. اگر رشوت نہ دینے والے متحد ہوں گے تو رشوت لینے والے مزید ڈر جائیں گے. انہیں بھی اپنی نوکری چاہیے، انہیں بھی اپنی دال روٹی چاہیے. اس لیے جس طرح ایک مافیا ہے، کرپٹ مافیا ہے، ادھر ایک نیک اور صالح اور آنیسٹ مافیا بھی ہونا چاہیے. کیونکہ نیکی اور بدی کی قوتوں کا یہ مقابلہ ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر آخر تک یہی مقابلہ ہے. اب بدی اس لیے چھائی ہوئی ہے، اس لیے منظم ہے کہ نیکی منظم نہیں ہے. نیکی جو ہے وہ طاقتور نہیں ہے. جب نیکی طاقتور ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ وَجَعَلْ حَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آئے گا تو باطل بھاگے گا. اگر حق میدان میں ہی نہیں آئے گا تو باطل کیسے بھاگے گا؟ لہذا تھانے کلچر کا اور وابڈا کے کلچر کا اور جتنے کلچر بھی مافیاز ہیں، مختلف کرپٹ مافیاز ہیں، ان کا مقابلہ اگر آپ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنا جائز حق لینا ہے، ان کو راستہ وہاں ملتا ہے جب ہم ناجائز کام ان کو کہتے ہیں، تو وہاں سے راستہ ان کو ملتا ہے. آپ بھی یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اللہ پہ توکل کرنی ہے، جتنا مرضی گھاٹا پڑ جائے ہم نے ناجائز کام نہیں کرنا. آپ تو اللہ کے رسول کے نائب ہیں، آپ کیوں سوچیں؟ بس انہی باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور انشاءاللہ العزیز ہاں ایک بات رہ گئی ہے کہ جہاں پہ انسان مل جل کے رہتے ہیں، حضرت صاحب، جہاں پہ انسان مل جل کے رہتے ہیں، بے شک ایک گھر ہی کیوں نہ ہو، وہاں پہ فطری طور پہ کوئی نہ کوئی بات، کوئی گلا شکوہ پیدا ہو جاتا ہے. جب ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو اس میں بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ کسی بھائی کو، کسی ساتھی کو کوئی گلا پیدا ہو جائے. یہ فطری بات میں کر رہا ہوں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جتنے مسالک ہیں یا جتنی جماعتیں ہیں، ان میں سے میری یہ تجویز، اگر آپ ٹھیک سمجھیں تو آپ کر لیں، ورنہ میں اس پہ اصرار نہیں کرتا، کہ صرف 2 افراد لے کے ان سے زیادہ بھیڑ اکٹھی نہ کی جائے. تو ایک مجلس مشاورت آپ بنا لیں کہ وہ صرف اس لیے ہو کہ اگر کہیں کسی دوست کا کوئی گلا شکوہ ہو، وہ یہ کہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہوئی یا یہ فلاں بات جو ہے وہ مناسب نہیں ہے،
تو اس چھوٹے سی فورم میں بیٹھ کے ایک بڑی بھیڑ میں یا پبلک میں یا کسی مسجد میں یا عام لوگوں میں بیٹھ کے، جیسے یہ مجلس ہے، اس میں بیٹھ کے اختلافی باتیں کرنا وہ مناسب نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی گلہ شکوہ ہو تو برادرانہ طور پہ محبت کے ساتھ اس کو بیٹھ کے اس فورم پہ آرام سے حل کر لیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔